اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں چونکہ یہ پروگرام ہمارا عید الاضحیٰ کے دن یا اس سے ایک دو روز قبل لگے گا، تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں ایک پیغام کے ساتھ جو ہے براق ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے۔ براق ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام اہل اسلام کو عید المبارک کا پیغام دیا گیا ہے۔ لنک ایشیا کالنگ کارڈ کے ساتھ انہوں نے ایک خصوصی آفر کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق لنک ایشیا کالنگ کارڈ کے ساتھ ایک کوپن اسکیم شروع کی گئی ہے۔ اس کالنگ کارڈ کے خریدتے وقت آپ اپنے دکاندار سے کوپن ضرور لیجئے اور اس پر اپنا فون نمبر درج کر کے ایک حصے پر اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اور دوسرا حصہ دکاندار کو واپس کر دیں۔ عید الاضحیٰ کے بعد ایک پروقار تقریب میں تمام ڈیلرز کی موجودگی میں قرعہ اندازی کی جائے گی اور اس قرعہ اندازی میں انعام حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو فون کے ذریعے اس کی اطلاع کر دی جائے گی۔ انہوں نے خصوصی طور پر ایک اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص یہ انعام جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس یونان کے کاغذات نہیں اور وہ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش نہیں جانا چاہتا، تو وہ اپنا وہ انعام کسی دوسرے شخص کو 1 ماہ کے اندر اندر منتقل کر سکتا ہے، یعنی اسے براق ٹیلی کمیونیکیشن کے دفاتر میں آ کر وہ نام مندرج کروانا ہوگا کہ جسے وہ اپنا ٹکٹ دینا چاہتا ہے۔ تمام دکانداروں کو بھی اس اسکیم میں انہوں نے حصہ دار بنایا ہے اور ان کے لیے خصوصی طور پر ڈیلرز اور دکانداروں کے لیے براق ٹیلی کمیونیکیشن نے اعلان کیا ہے کہ اگر آپ 100 کالنگ کارڈ لنک ایشیا خریدیں گے تو آپ کو 10 کارڈز 2 یورو پلس کمیشن اور 500 کالنگ کارڈ خریدنے پر 100 کارڈز 2 یورو اور پلس کمیشن بالکل مفت حاصل ہوگا۔ یعنی اس قرعہ اندازی سے، اس انعامی اسکیم سے عید والے روز نہ صرف یہ کہ صارفین بلکہ تمام دکاندار اور تمام وہ اشخاص کے جن کے پاس لنک ایشیا کالنگ کارڈ ہوگا وہ اس انعام کو حاصل کر سکیں گے۔ اب وہ انعام آپ کا اپنے ملک جانے کے لیے ریٹرن ٹکٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایک اسپیشل آفر جو انہوں نے دی ہوئی ہے ایک سرپرائز انعام کی، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ آج ہمارے اس پروگرام میں، چونکہ بڑا وزنی پروگرام آج مجھے لگ رہا ہے، ہمارے ساتھ یونان کی ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کا تعارف کروانا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان کمیونٹی یونان کی ایک ایسی منجھی ہوئی اور سینئر شخصیت کہ جو 2 مرتبہ یونان کے کمیونٹی انتخابات میں صدر منتخب ہوئے، انہوں نے اپنی خدمات پیش کی اور صدر منتخب ہونے سے قبل بھی طویل عرصے تک 25-30 سال تک وہ مختلف خدمات پر مامور رہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آج ان سے گفت و شنید کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب چودھری سرور آف بدھوال صاحب۔ چوہی صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ چوہی صاحب، کافی طویل عرصے کے بعد آپ آئے، آپ سے گفت و شنید بہت سارے موضوعات پر کرنی ضروری ہے۔ ہماری تشنگی امید ہے کہ آپ مٹائیں گے۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ فرمائیے کہ جو ایک گیپ آپ نے دیا پاکستان کمیونٹی کے درمیان الیکشن کے بعد آپ پاکستان چلے گئے، آپ تشریف لائے، تو کیا آپ کے مقاصد ہیں اور کیا آپ کے پروگرامز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جناب پیر فیاض الحسن صاحب کو اور تکبیر ٹی وی کے یہاں یونان میں جو آپ ہیں، ناصر صاحب ہیں، آپ ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستانیوں کے لیے اور خاص کر میں سمجھتا ہوں سب کانٹیننٹ جو ہے، اردو بولا جاتا ہے، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام پاکستانیوں کی طرف سے کہ ایسا اچھا پلیٹ فارم جناب پیر صاحب نے آپ نے بھی یہاں میں دیا ہے، بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں پاکستان الیکشن کے بعد گیا تھا۔ دیکھیں، ہر آدمی کی مجبوری ہے، مجھے میرا بزنس ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں وہاں بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن میں اپنی پاکستانی بھائیوں کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں پاکستان میں بھی ہوتا ہوں تو پاکستانیوں کو یاد رکھتا ہوں۔ صاحب، اب ڈائریکٹ اپنے باتوں پر آتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور بہت سی باتیں آپ سے پوچھنا مقصود ہیں۔ ہماری عوام بڑی تسلی سے اجازت ہے اس بات کے لیے منتظر ہوگی۔ مرضی آپ پوچھیں گے، میں آپ کو آپ یہ بتائیے کہ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، ایک تنظیم بنائی گئی، پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان، جی جی، اس کے آپ صدر منتخب ہوئے 2001 میں پہلی مرتبہ، جی، اس کے بعد 2002 میں دوسری مرتبہ۔ بڑا سموتھ سسٹم چلتا رہا۔ اس سسٹم کے اندر 2001 سے لے کے 2005 تک کیا آپ نے
جو خدمات فراہم کی وہ کافی تھی یا کوئی کمی آپ محسوس کرتے ہیں اب؟ دیکھیں جی، حرف کل تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ خامیاں رہتی ہیں، میں یہ مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ میرا ضمیر کم از کم مطمئن ہے جس دن آپ نے کولونوز میں پاکیزہ کیفے پہ پہلی میٹنگ رکھی تھی اور جہاں سے پاکستان کمیونٹی کا بنیاد رکھی گئی تھی، وہ دوسری میٹنگ تھی، پہلی میٹنگ تاج محل میں ہوئی تھی۔ اس دن آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، زیرو سے ہم شروع ہوئے اور الحمدللہ ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کر لیا کہ جو بالکل ہر لحاظ سے قانونی بھی تھا اور پاورفل بھی تھا۔ لیکن اس کے وہ قانونی اور پاورفل اور کام ہونے کے باوجود جی جب تیسرے الیکشن ہوئے تو آپ نے خود ہی سارا نظام درم برم کر دیا۔ نہیں، میں نے نہیں کیا۔ آپ نے الیکشن کے میں رزلٹ آپ کو ماننے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی بھرپور کوشش کی کہ پاکستانیوں کا اتحاد برقرار رہے۔ کس طرح؟ رزلٹ نہ مان کر؟ ایسے نہیں، رزلٹ نہ ماننا کوئی بات نہیں تھی۔ میری یہ بار بار میں نے کہا جناب طاہر شاہ صاحب کو کہ یہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی جائے، تو یہ میرا حق تھا، کوئی بھی کینڈیڈیٹ۔ لیکن جو صاحب یہ بتائیے مجھے، ری کاؤنٹنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وہ اس وقت پیش آتی ہے لازمی طور پر اس سسٹم میں کوئی خرابی ہے کہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی ضرورت ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے جو آج بھی موجود ہے؟ وہ خرابی آج بھی جب تک آپ انڈیکیٹ کیجئے اس کو، کیا خرابی ہے؟ جب تک آپ پاکستان کمیونٹی میں جو کچھ آئین میں ہے، جو آپ کا تصدیق بتا رہا ہے، اس کے مطابق نہیں کریں گے، وہ خامی آپ کی۔ لیکن آئین میں تو سپریم کونسل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ صرف الیکشن کی حد تک ہے۔ نہ، الیکشن کی حد تک بھی ہے اور الیکشن کے بعد بھی ہے۔ الیکشن کے بعد تو صرف وہ آپ کی اپیتروپی ہے جو آپ کے آرڈر چیک کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلا الیکشن بھی سپریم کونسل نے کروایا تھا، باعزت طریقے سے ہوا تھا۔ جو سپریم کونسل مانگتے رہے ہم اس کے ساتھ پورا تعاون کرتے رہے، لیکن اخلاقی تعاون کرتے رہے نا آپ؟ نہیں، آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی؟ چیک اینڈ بیلنس تھا، جو کچھ آپ نے مانگا سپریم کونسل نے ہم سے مانگا تھا اسی وقت ہم نے دیا، ان کو ریٹرن دیا، حساب کتاب۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 2005 کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا؟ جی نہیں کیا آپ نے تسلیم، اس کی ری کاؤنٹنگ کا مسئلہ تھا یا کوئی بھی مسئلہ تھا؟ اس کے بعد پھر آپ نے ایک نیا محاذ کھڑا کیا، ایک نئی کمیونٹی ایجاد کی، اس کا ایک صدر ایجاد کیا، اس کے بعد پھر آپ چلے گئے۔ آپ کیا وہ اس قوم کے ساتھ ظلم نہیں تھا؟ نہیں، انتشار کی راہ؟ میں بتاتا ہوں، خامی ہے، غلطی ہے، میں یہ مانتا ہوں۔ کیا غلطی ہے؟ رزلٹ نہ ماننا یا اس کی جگہ دوسری کمیونٹی؟ غلط رزلٹ نہ ماننا جو تھا، پہلا رزلٹ جو نہ ماننا، وہ میں اس لیے غلطی نہیں کہتا کہ میری بھی کچھ ڈیمانڈز تھی، ہماری بھی کچھ ڈیمانڈز تھی باقی کینڈیڈیٹس۔ کس سے؟ ری کاؤنٹنگ سپریم کونسل سے، وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد لیکن ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی شاید سر؟ نہیں، پہلی دفعہ ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی، چونکہ میں بھی اس کا حصہ تھا، مجھے یاد ہے ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی اس کی، لیکن ہمیں پتا نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو بھی پتا ہے؟ کینڈیڈیٹس کو کوئی، آپ کو بتایا گیا تھا کہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے؟ کینڈیڈیٹس کم از کم کینڈیڈیٹس کا کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ نہیں تو وہ تو سپریم کونسل کا کام تھا نا، سپریم کونسل آپ لوگوں کا کام نہیں تھا۔ اگر سب کچھ آپ نہیں کرنا ہے تو پھر سپریم کونسل کی کیا ضرورت؟ سپریم کونسل کو تو یہ چاہیے تھا نا، کم از کم ان کو بھی تو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ تو صاحب میں عرض کر رہا ہوں اگر سپریم کونسل نے کام نہیں کرنا، مثال کے طور پہ ایک منٹ اگر یہی مان لیا جائے کہ وہ غلطی تھی اور غلطی ہے، چلو یہ میں مانتا ہوں کہ غلطی ہے، اس سے انتشار پیدا ہوا، پاکستانی اس سے انتشار پیدا ہوا، جی، اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے؟ بالکل میری غلطی، اس پر آپ پشیمان ہیں؟ بالکل ماشاءاللہ، جی آگے بڑھیے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے اس میں ماننا، کوئی اپنی غلطی کر کے انسان کو ماننا چاہیے۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کے بعد دیکھیں 4 سال میرے پاس تھے، 4 سالوں میں جو کچھ میں نے کیا میں کم از کم مطمئن ہوں۔ چلو نہیں مانا، اس کے بعد 6 سال گزر گئے ہیں، موجودہ کمیونٹی کے صدر نے اور کمیونٹی نے کیا کیا؟ چوہی صاحب ایک جو ایرر آیا پورے نظام کے اندر وہ یہ آیا ہے کہ آپ 2 مرتبہ جب الیکشن جیتے ہیں آپ نے اس رزلٹ کو ایز اٹ از تسلیم کیا ہے، بلکہ اس کا دفاع بھی کیا ہے۔ تیسری بار جب آپ نے اس پر دھاندلی کا الزام لگا کر اور اس رزلٹ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے جب آپ نے ایک نئی تنظیم بنائی ہے تو اس کے بعد کمیونٹی ڈسٹرب ہو گئی۔ اب میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2008 میں پھر آپ چوتھی بار پھر آئے الیکشن لڑنے کے لیے، آپ نے الیکشن لڑے، رزلٹ کو کسی حد تک مانا، کسی حد تک نہیں، یہ کسی حد تک والے نہیں، سارا میں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، لیکن کہیں بعض پولنگ اسٹیشنز پر نامناسب انتظامات کی وجہ سے آپ نے وہاں پر شور شرابہ بھی کیا۔ کیوں؟ میں وہ حق بجانب تھا۔ کیا حق بجانب؟ رک گیا الیکشن، بالکل ہو ہی نہیں رہا تھا، بدماشی ہو رہی تھی، غلط کام ہو رہے تھے، سپریم کونسل موجود نہیں تھی، سپریم کونسل کے چیئرمین کو بار بار لوگوں نے فون کیا، آؤ بھائی ادھر یہ الیکشن رکا ہوا نہیں ہو رہا۔ میں بھی وہاں پہنچا، دیکھتا کیا ہوں، کیونکہ وہ پولنگ اسٹیشن آپ کو بھی پتا ہے اچھی طرح، جی، کیونکہ وہ ہمارا تھا۔
اور اسی لیے سپریم کونسل نے اور ان لوگوں نے جان بوجھ کے سپریم اچھا کونسل اس میں خامی ہے نا، آپ مانتے ہیں اس بات کو خامی ہے؟ میں بھی یہی بات مانتا ہوں